الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 78 ابھی تلاوت کی ہے، ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ، ان میں سے ایک گروہ یعنی اہل کتاب میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، زبان ٹیڑھی کر کے کتاب کو پڑھتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب خیال کرو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے۔ اہل کتاب میں خصوصی طور پر یہود و نصارہ، ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے قرآن حکیم سورۃ آل عمران کے اندر کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر چکے تھے، تورات اور انجیل کے انہوں نے نقشے بدل دیے، الفاظ بدل دیے۔ قرآن حکیم کے بارے میں بھی ان کی تحریف کرنا یہ معروف ہے کہ وہ لفظوں میں تحریف کر کے پڑھتے تھے۔ جیسے پہلے پارہ کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ بولو۔ راعنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، لیکن وہ لوگ راعنا کی بجائے لفظ بولتے تھے راعینا، راعینا، یعنی یہ لفظ ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ راعینا کا معنی ہوتا ہے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، یا پھر بعض لوگوں نے اس کا معنی راعینا کا کیا ہے احمق، یعنی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لفظ بولتے تھے، تو وہ ٹیڑھا کر کے کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں تاکہ لوگ اس کو کتاب خیال کریں، حالانکہ یہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح چونکہ وہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کرنے کے عادی تھے، قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس میں تحریف مشکل ہے۔ جب وہ تحریف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع فرما دیا، لا تقولوا راعنا، تم یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو، جس سے وہ تحریف کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ اور پھر تورات کے اندر کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہود وہ کہتے تھے کہ ذبیح اللہ وہ اسماعیل نہیں، ذبیح اللہ وہ اسحاق ہیں۔ تو انہوں نے اس کو بدلنے کے لیے تورات کے اندر لفظ لکھا ہوا تھا مروہ، کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو مروہ کے پاس لے گئے، لیکن انہوں نے چونکہ ان کے نزدیک ذبیح اللہ وہ اسحاق ہے، اس لیے انہوں نے موریہ لفظ تبدیل کر دیا، مروہ کی بجائے لفظ موریہ انہوں نے لکھ لیا۔ اسی طرح تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میں نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بار بار ارشاد فرمایا فی 6 ایام ثم استوى علی العرش کے الفاظ آتے ہیں کہ 6 دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایک مقام پہ فرمایا وما مسنا من لغوب، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے میں اسے تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی، لیکن تورات کے اندر وہ تحریف کر چکے تھے۔ تورات کے اندر وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر آگے انہوں نے لفظ بڑھا دیا ثم استرحنا، پھر اللہ نے راحت طلب کی، پھر اللہ تعالیٰ نے استراحت فرمائی، آرام فرمایا، یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ تھک چکے تھے، تھکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا، تو وہ لفظ یہ تبدیل کر چکے تھے۔ اور پھر اسی سے انہوں نے یہود و نصارہ نے کہا کہ 6 دن کام کرو، 7ویں دن چھٹی کرو، اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ یہ کام کرو، اور اتوار کو 7ویں دن چھٹی کرو، تو 7ویں دن کی چھٹی بھی انہوں نے اسی سے لی۔ اسی طرح یہ تو یہود و نصارہ تحریف کرتے ہیں، لیکن بعض علمی یتیم لوگ
جن کو علم سے نسبت بہت کم ہے، وہ بھی اس کے اندر لفظی تعریف قرآن حکیم کے اندر تو نہیں کر سکے، لیکن معنوی تعریف کرنے سے باز نہیں آئے۔ بعض لوگ یوں ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان ہے، رحم والا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کی تفسیر بدل دی، کہتے ہیں کہ یہاں بسم اللہ کا نام، اس سے مراد بسم محمد ہے۔ یہ بعض علمی یتامہ کی بات کر رہا ہوں، علمی یتیم لوگ وہ کہتے ہیں بسم محمد، میں شروع کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، تو بعض لوگوں نے یوں تحریف کر دی۔ اسی طرح صلاۃ کا لفظ اس کو بگاڑ دیا، اس کا معنی تبدیل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا خاتم النبیین۔ اب یہاں قادیانی تعویل کرتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی نہیں لیتا، بلکہ وہ معنی لیتا ہے کہ نبی کو مہریں لگا لگا کر نبی بنایا گیا، یعنی بار بار ان کو مہریں لگائی گئیں، پھر جو ہے نا بار بار ان کو بار بار بتلایا گیا، بار بار مہریں لگائی گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، تو ختم نبوت کا معنی وہ حذف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تورات کے اندر زنا کا حکم تھا کہ کوئی اگر زنا کرتا ہے اس کو سنسار کرو، شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کو سنسار کرو۔ انہوں نے تورات کے اندر تحریف کر دی۔ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ تورات کے اندر یہ حکم تھا کہ اگر کوئی امیر آدمی زنا کرے اس کا منہ کالا کرو، اس کو علاقے کا چکر لگاؤ چھوڑ دو، اگر کوئی غریب زنا کرے تو اس کو جو ہے نا اس کو سولی پر چڑھا دو، اس کو سنسار کر دو۔ یہ تورات کے اندر یہ حکم تھا، لیکن انہوں نے بدل ڈالا، تو انہوں نے غلط بیان کی، حالانکہ تورات کے اندر یہ حکم نہیں تھا، سنسار کرنے کا حکم تھا اور دوسرا کوئی حکم نہیں تھا۔ اسی طرح ان لوگوں نے کافی معنوں میں تبدیلی کی۔ اور پھر علمی یتامہ کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے قرآن حکیم کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ قل یا عبادی الذین، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، آپ میرے بندوں کو کہہ دیجیے، اے میرے بندوں، اللہ فرمائے اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، وہ رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، رحمت الہی سے غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آپ کی گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب علمی یتامہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین، قل یا عباد، اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے اے میرے بندو، یعنی نبی کے بندو۔ یہ کتنی یہ حالت کی بات ہے۔ یہ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر فرمایا انما انا رسول ربک، سیدہ مریم کا واقعہ ہے۔ وہاں فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھیجا گیا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، کہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ اب یہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہے کہ مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں آپ کے گریبان میں پھونک ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بیٹا تھا، لیکن نسبت اپنی طرف کر دی۔ یہاں بھی یا عبادی الذین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت اپنی طرف کر دی، لیکن پیغام تو اللہ کا پہنچا دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب آپ میرا پیغام پہنچا دیں، میرے بندوں کو میرا یہ پیغام سنائیے، یا عبادی الذین اسرفوا۔ تو اسی جہالت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں عبد النبی، نام بھی انہوں نے رکھنے شروع کر دیے، عبد العلی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نسبت شروع کرنی، عبد الرسول، یہ سب نام شرکیہ نام ہے، یہ غلط نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول کے بندے نہیں ہیں۔ جیسے پہلے لوگ عبد العزیٰ، عبد المنات یہ نام رکھتے تھے، تو اب یہ عبد النبی، عبد الرسول، عبد العلی اس طرح نام رکھنا یہ شرکیہ نام ہے، اسی سے انہوں نے لیا۔ تو یہ علمی یتامہ ہیں، علمی طور پر بیچارے ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ ایسی قرآن حکیم کے اندر تفسیریں اور تعویلیں کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے، کتاب پڑھتے ہوئے زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلا لفظ بولا راعینا بولتے تھے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب اللہ خیال کرو، ایسے انداز سے پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں اللہ کی کتاب ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہوتا، اپنی طرف سے یہ تعریف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔